11 اپریل 1970 کو امریکی خلائی ادارے ناسا نے 3 خلاباز چاند پر بھیجے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو یہ ناسا کا انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا تیسرا کامیاب مشن ہوتا۔ اپولو 11 کے ذریعے امریکہ نے مئی 1969 میں نیل آرمسٹرانگ اور دیگر کو چاند پر کامیابی سے اتارا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا مشن تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سال میں ناسا نے لگاتار 2 بار عملے کو کامیابی سے لینڈ کرایا تھا، مگر اپولو 11 کے بعد قمری مشن کے حوالے سے عوام کا جوش و خروش کم ہونے لگا۔ لوگ سوال اٹھانے لگے کہ خلائی تحقیق کی جگہ پیسے غربت کے خاتمے اور تعلیم پر لگانے چاہیے۔ اس دستے میں 3 کمانڈر تھے، جیمز لوول، فریڈ ہاس اور جان جیک۔ اس مشن میں چاند تک پہنچنے میں 3 دن لگنا تھے۔ مشن کے تیسرے دن 13 اپریل کو اپولو 13 نے زمین سے 3,21,869 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ خلائی جہاز براہ راست نشریات کے لیے کیمروں سے لیس تھا۔ کمانڈر لوول کی اہلیہ لانچ کو دیکھنے کے لیے ناسا کے دفتر گئی۔ ابھی وہ دفتر میں موجود ہی تھی کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ جیمز لوول نے بتایا کہ 2 آکسیجن ٹینک میں سے ایک پھٹ چکا تھا اور اس کا ملبہ خلا میں تیزی سے اڑا تھا، جس سے دوسرے ٹینک کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک آکسیجن ٹینک جو بچ چکا تھا اس سے بھی آکسیجن خارج ہو رہی تھی، اس لیے خلائی جہاز کا چاند تک پہنچنا یا زمین پر واپس آنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ جہاز کئی کلومیٹر آگے بڑھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی جہاز اپنا راستہ کھو بیٹھا اور زمین سے اتنا دور چلا گیا کہ خلابازوں کے زمین سے اس فاصلے نے نیا ریکارڈ بنا دیا جو آج بھی قائم ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آکسیجن کم تھی اور اس کے ختم ہونے سے پہلے تینوں خلابازوں کو زمین پر واپس لانا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس خلائی جہاز کا رخ زمین کی طرف کیسے تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے انجن چلانا پڑنا تھا، جسے دھماکے کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آیا انجن ٹھیک ہے یا خراب۔ طیارے میں ایندھن کم تھا کیونکہ اس کا ایندھن وہی آکسیجن تھی۔ زمین تک پہنچنے کے 2 راستے تھے، ایک تو چاند کے گرد چکر لگا کر زمین کی طرف مڑنا یا انجن آن کر کے زمین کی طرف مڑنا، لیکن چاند کے گرد گھوم کر زمین کی طرف مڑنے میں 5 دن لگ سکتے تھے اور تینوں افراد کے پاس پانی اور آکسیجن ناکافی تھے۔ ناسا کے فلائٹ ڈائریکٹر نے لمبے راستے کا انتخاب کیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ نسبتاً محفوظ تھا، لیکن اس میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز تھے۔ خلابازوں سے کہا گیا کہ وہ توانائی کے تحفظ اور سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ضروری آلات بشمول ہیٹر بند کر دیں کیونکہ بجلی کی بچت ضروری تھی، اور اس کے ساتھ ان کو پانی کے استعمال بھی کم کرنے کا کہا گیا۔ عملے نے پانی کا استعمال کم کر دیا اور صرف 200 ملی لیٹر پانی ایک دن میں پینے کا فیصلہ کیا، جس سے ایک تو پانی بھی محفوظ رہے گا اور پیشاب کی صورت میں پانی باہر بھی خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ پانی باہر خارج ہوتا ہے تو یہ ماڈیول کا وزن بڑھا دے گا اور وہ راستہ بھٹک سکتا تھا۔ ابھی خلاباز جس سب اندازے لگا رہے تھے کہ ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار تھی۔ اس جہاز میں آکسیجن ٹینک کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہٹانے کے لیے لیتھیم ہائیڈروکس کے کنسٹر تھے۔ لیتھیم ہائیڈروکسائڈ کا ایک کین اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے لیتھیم کاربونیٹ بناتا ہے۔ لیتھیم ہائیڈروکسائڈ کا ایک کنسٹر صرف 2 خلابازوں کے لیے 2 روز کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں پر 3 لوگ تھے اور ان تینوں لوگوں کو یہاں پر 4 دن گزارنے تھے۔ ان خلابازوں نے لمبے راستے کے بجائے چھوٹے راستے کا انتخاب کیا اور اپنا انجن آن کیا۔ خوش قسمتی سے انجن ٹھیک تھا اور وہ آن ہو گیا۔ ان لوگوں کو ان تمام اثناء میں 4 دن گزر چکے تھے اور ان کا وزن 14 کلو کم ہو چکا تھا۔ 4 دن بعد جب اپولو 13 زمین کے مدار میں تھا تو اس وقت خلابازوں کو احساس ہوا کہ انہیں دوبارہ انجن آن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خلائی جہاز سے نکلنے والی بھاپ کو محسوس کیا، جس کی وجہ سے طیارے کی سمت بھٹک گئی۔ پوری دنیا کی نظریں ٹی وی چینلز پر جمی ہوئی تھیں کیونکہ ان کے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ کیا خلائی جہاز زمین کی فضا میں داخل ہو کر زمین کی گرمی کی شدت کو برداشت کر سکے گا، اور کیا اندر موجود خلاباز زندہ ہیں۔ جیسے ہی کمانڈر زمین کی فضا میں داخل ہوا، اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ رابطہ ختم ہونا عام بات تھی کیونکہ ہوا کے آئین آواز کی لہروں کو روکتے ہیں۔ عام طور پر یہ رابطہ 2 یا 3 منٹ تک بند رہتا ہے، لیکن دوسری طرف 3 منٹ کے بعد جب چوتھا منٹ شروع ہوا اور آخر کار 4 منٹ اور 27 سیکنڈ کے بعد ان کی آواز آئی تو پورا ناسا کا دفتر تالیوں اور جوش و خروش سے جھوم اٹھا۔ اپولو 13 کا پیراشوٹ ٹی وی پر صاف نظر آ رہا تھا۔ خلابازوں کے واپس آنے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے کہا، میں اس مشن کو کامیاب قرار دیتا ہوں۔ ناظرین، 4 دنوں کے بعد جب یہ واپس زمین پر لینڈ ہوا تو خلابازوں کا وزن
14 किलो कम हो चुका था। इस मिशन का मकसद चांद की सतह को तलाश करना और उसका मुताला करना था, लेकिन बदकिस्मती से ये चांद पर नहीं उतर सका। लेकिन उससे बढ़कर इसने नासा के 3 माहिर खिलाबाजों की जान बचा ली।